ML1 میری نظر میں پاکستان کے لیے ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے. اس کو مین لائن 1 کہتے ہیں. یہ کراچی سے پشاور تک اور ٹیکسلا سے حویلیاں تک یہ تقریباً 1872 کلومیٹر کا ایک وہ ہے. اور یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں اس کا یہ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ڈکلیئرڈ ہے. اور یہ ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے اس کو پوری ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنا تھا. تو ML1 تو یہ ہے. اور میری نظر میں پاکستان کی اکانومی اگر اس نے گرو کرنا ہے 6 اور 7 اور 8% اللہ کرے 10% پہ بھی گرو کرے, یہ بغیر اس ریلوے کے انفراسٹرکچر سے اور بغیر ریلوے کی ML1 کی ڈیولپمنٹ سے یہ گروتھ ریٹ ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ ریلوے ایک ایسے ہمارے پاس اللہ نے ہمیں یہ دیا ہوا اس خوبصورت نیشنل کوریڈور میں ایک فریم ورک ہے جس کو ہمیں اپ گریڈ کرنا چاہیے. اور بہت اس پہ حالات خراب ہو گئے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ 2015 میں سٹارٹ ہوا, اس کی فیزیبلٹی ہوئی, اس کا پریلیمنری ڈیزائن ہم نے کیا, ہر چیز 2018 میں تقریباً یہ تیار تھا اس کو گراؤنڈ ہٹ کرنے کے لیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ 8 سال ہو گئے ہیں اور یہ پروجیکٹ اب تک سٹارٹ نہیں ہوا. تو 8 سال میں جو پروجیکٹ نہیں سٹارٹ ہوا, یہ اگر ہوا ہوتا آج اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہوتا اور قوم کو اس کے فائدے نظر آ رہے ہوتے اور 160 کلومیٹر فی گھنٹے پہ آپ کو گاڑی نظر آتی اور فریٹ موومنٹ بہت تیز ہو جاتی. اور اس فیز 2 اس کے ساتھ ساتھ تقریباً شروع ہوتا اور ختم بھی ہو گیا ہوتا. دیکھیں میں نے کہا 8 سال ہو گئے لیکن قسمت ہماری پھر بھی اچھی ہے, ہم اچھا ملک ہیں. تو یہ سمرقند میں ایک SCO کانفرنس ہوئی تھی, وہاں پریزیڈنٹ شی آئے تھے. انہوں نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو کہا کہ جی ہم ابھی بھی ویلنگ ہیں کہ اس کے ML1 کو آپ شروع کریں اور اس کو جلدی کریں. تو ہماری منسٹری آف پلاننگ, ہماری منسٹری آف ریلویز, منسٹری آف فائنینس اب لگے ہوئے ہیں کہ چائنا کے ساتھ دوبارہ اس کو ریسٹور کریں, ریوائیو کریں اور اس کو سٹارٹ کریں. میں نے جیسے بتایا یہ ML1 پروجیکٹ سی پیک میں واحد اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے. اور میں چونکہ ریلوے کا آدمی ہوں میں تو اس کی وہ کروں گا, لیکن یہ ایک پروجیکٹ ایسے ہے جو چائنیز کو بھی پتہ ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی پتہ ہے, ورلڈ بینک کو بھی پتہ ہے. یہ 10-12 سال میں اپنے تمام پیسے جو قرضہ ہم لیں گے, جس ہم نیگوشیٹ کریں گے ریٹ کا, تو میرا ویو یہ ہے کہ 10-12 سال میں جو فری ٹائم ہمیں لے اس کے اندر یہ تمام پیسے واپس ہو جائیں گے. دیکھیں ہمارا قسمت اچھی ہے کہ کراچی میں ہمارے پورٹس ہیں, گوادر پورٹ ہے, اس کا ہنٹر لینڈ پھر یہ پنجاب ہے اور سندھ ہے اور KP ہے. اور KP پشاور پہ ختم, لنڈی کوتل پہ نہیں ختم ہوتا. پورا افغانستان ہماری ML1 پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا جب انشاءاللہ یہ بن جائے گا. تو یہ جب اس کی سپیڈ ٹرینوں کی 160 ہو جائے گی, ابھی 110 ہے اور ٹریک کا برا حال ہے, تو وہ 110 سپیڈ بھی نہیں بنتی. اور اسی طرح اس کا جو ایکسل لوڈ ہے 25 پہ چلے جائے گا, تو اس کی کیپیسٹی 32 ٹرینز پر ڈے لائن کیپیسٹی اس کو ہم کہتے ہیں, یہ چلی جائے گی 170 کیپیسٹی کے اوپر. اور پرائیویٹ سیکٹر کو بہت بڑا موقع ملے گا کہ اپنی ٹرینیں لائے, اپنی بوگیاں لائے, کوئی تیل لے جائے گا, کوئی سیمنٹ لے جائے گا, کوئی کوئلہ لے جائے گا, کوئی کنٹینر لے جائے گا. تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی اس ملک میں آ جائے گی. مال برداری کی ٹرینز موو کریں گی, سامان موو کرے گا افغانستان کو, سینٹرل ایشیا کو, چائنا کی بہت بڑی ٹریفک ہوگی انشاءاللہ. لیکن تمام فائدہ اس میں پاکستان کا ہے. یہ باقی ملکوں کا فائدہ ہوگا ڈیفینیٹلی, لیکن فائدہ پاکستان کا ہے. اور یہ فائنینشلی وائبل پروجیکٹ ہے, اکنامکلی تو ہے ہی. آج کل مجھے 45-47 ارب روپے کا خسارہ چل رہا ہے. یہ قوم پہ بوجھ ہے. یہ ہماری نیشنل انٹرسٹ میں ہے اور یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ اس بوجھ کو ختم کیا جائے. اب کیسے کیا جائے؟ اس میں صرف 40 ارب روپیہ جو ہے سالانہ وہ صرف پینشن کا خرچ ہے. تو ایک ہی طریقہ ہے کہ مین لائن 1 کو کم از کم یہ جو 1870 کلومیٹر کا ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے. آپ کو ایک ملک چائنا ہے جو کہ ہمارا بڑا پرانا دوست ہے, وہ ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی دے رہا ہے, آپ کو فائنینشیل ہیلپ بھی دے رہا ہے. تو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ کس قسم کا پروجیکٹ ہمیں چاہیے. اور وہ بن چکا ہے, اس کا فریم ورک ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے, صرف اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تو یہ بہت بڑا ہسٹوریکل ایک وجوہات ہیں, لیکن بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے. یہ نہ اتھارٹی ہے, نہ یہ کارپوریٹ باڈی ہے, نہ یہ کمپنی ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا محکمہ ہے. تو میں صرف فیڈرل گورنمنٹ کو ہی اس میں الزام دوں گا کہ جو پیسہ ریلوے کو چاہیے تھا
اپنی مینٹیننس کے لیے، اپنے ٹریک کی مینٹیننس کے لیے، اپنی لوکوموٹیوز کے مینٹیننس کے لیے، اپنی آپریشن کے کو رکھنے کے لیے، سیفٹی کے لیے، وہ پیسہ ہسٹوریکلی پچھلے 20-25 سال میں نہیں ملا جو ان کو چاہیے تھا. تو وہ نیچرلی پھر جب آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں تو پھر انفراسٹرکچر بھی بیٹھ جاتا ہے اور آپ کی رولنگ اسٹاک بھی بیٹھ گیا. تو اب ہمارا 50-60% تقریباً پرانی چیزیں، چاہے سگنلنگ سسٹم ہے، چاہے ٹریک ہے، چاہے لوکوموٹیوز ہیں، چاہے پیسنجر کوچز ہیں، تمام پرانی ہو چکی ہیں. موسٹ آف دم 60-70% پرانی ہے. کام شام ہے نہیں ہے، مہنگائی زیادہ ہے، عوام پریشان ہے، گاڑیاں بھی تھوڑی کم ہو گئی ہیں. اچھا، بزنس ٹرین بند ہے. 400-500 ہی گزارا ہی ہوتا ہے بس. مزوری جی کئی حالات کو پنجاب کو گاڑی اچن تو خالی ہوئی تو 200-300 ملن تو پان کو پوئن کے ڈیو وہ پوزیشن کو اگے 1000-1200-1500 ملتی جاڑی گزر سفر ہوں ہاں 200-400 میں پان کو پوئن کے کھاراؤں. 100 کے 30% آگے ان کو دینے پڑتے ہیں. ٹھیکیدار نہ دے تو نمبر ور دے اتار دیتے ہیں، ٹوکن اتار دیتے ہیں. بس دن میں 500-600 ملتے ہیں، اس میں 200 خرچہ ہو جاتا ہے، پھر 200 بچتے ہیں ہمارے لیے. 200 میں کیا ہوگا؟ بہت تنگی ہو گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تکلیف ہے لوگوں کو. غریب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہیں. 30-25 دنوں میں ان کو 100 یا 150 روپے ملتا ہے. کیا ملتا ہے اس میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. بہت مشکل گزارے ہو رہے ہیں. 300-400-500 کما رہے ہیں، 1000 روپے گھر کا خرچ ہے. بندہ کہاں جائے؟ ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਕਰੋ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਦੀ ਕਿ 100-250 ਰੁਪਇਆ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ करे तो. गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, खाली जा रही हैं और मुसाफिर बहुत कम मुसाफिर गाड़ियों में आते हैं. और कुलियों को किसी 150 कुली किसी को 5 कुलियों को या 4 कुलियों को रोज़ी मिल जाए नहीं तो सब कुली खाली है. हम ऐसे बड़े मजबूर, गुजारा नहीं होता हमारा. गाड़ियाँ चलेंगी, काम चलेगा तो फिर ही काम जो होएगा. हमारा मुसाफिर होएंगे, गाड़ियाँ खाली आ रही हैं, सवारी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है. बहुत मुश्किल का गुजर नहीं हो रही. बस ऐसे ही आते हैं स्टेशन से, फिर तोड़ के चले जाते हैं. ٹرینیں کم ہیں جو بند کی ہیں سیلاب میں، وہ چلی بھی نہیں ہیں پوری ٹرینیں. 6-7 ٹرینیں بند ہیں. جو چل رہی ہیں ان کے لیے بھی سواری نہیں ہے پوری. کرائے زیادہ ہو گئے ہیں، سواری کم ہے. مہنگائی کی وجہ سے ضروریات نہیں پورے ہوتے ہیں، کدھر سفر کریں.